فرما میں مصریوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مدد نہیں کی، پھر انہوں نے اپنی معمولی فوج کے ساتھ اتنے مضبوط شہر کا محاصرہ کر کے رومیوں کو کس طرح شکست دی اور ان کے مستحکم قلعے کیسے فتح کیے۔ مشہور روایت کے مطابق 1 مہینے اور دوسری روایت کے پیش نظر 2 مہینے تک مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس دوران میں رومی فوجیں وقتاً فوقتاً شہر سے نکلتیں اور چند جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتیں۔ اس اثنا میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آس پاس کے علاقوں میں چھاپے مار دستوں کو بھیج کر فوج کی غذائی ضروریات پوری کرتے رہے۔ محاصرہ طویل ہو جانے کے بعد مدافعین شہر یہ توقع کر رہے تھے کہ عربوں کو مصر سے نکالنے کے لیے مرکزی حکومت ان کی مدد کرے گی، لیکن نہ کمک پہنچی نہ اس کے پہنچنے کی کوئی خوشخبری انہیں ملی۔ اب رومی سالار نے عربوں پر فتح پانے کے لالچ میں یہ فیصلہ کیا کہ شہر کی 4 دیواری سے نکل کر دشمن سے دست بدست جنگ کرے، لیکن لڑائی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسلمان بپھرے ہوئے شیر ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ شہر کی طرف سمٹ کر قلعوں میں پناہ لے لے۔ انہیں پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان ان پر جھپٹ پڑے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، جس سے رومی فوج میں عام افراتفری پھیل گئی۔ مسلمانوں نے تیزی سے بڑھ کر شہر کے دروازے پر قبضہ کر لیا اور فصیلوں سے گزر کر قلعوں پر مسلط ہو گئے۔ اب رومیوں کے لیے تسلیم کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر پر قابض ہو کر مضبوط قلعوں کو منہدم کرا دیا، ان تمام جہازوں کو آگ لگوا دی جو قریب کی بندرگاہ میں لنگر انداز تھے، اور وہ سارے کلیسا وہ تمام دیر مسمار کرا دیے جن میں رومی قلعہ بند ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اس شہر کو ایک ایسا قلعہ بنا دیا جس سے فلسطین اور بلاد عرب کے رستے پرامن ہو گئے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مصر کی اس فتح اولی کے بعد آئندہ کے لیے راہ عمل کیا ہو۔ مقوقس نے فرما کے مدافعین کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہر مورخ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ بٹلر کے نزدیک اس کی وجہ صرف قیرس کی کیسر سے بددیانتی ہے، جس نے سکندریہ کی بطریقی کو قسطنطنیہ کے اثر سے آزاد کرانے کے لیے عربوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ لیکن بٹلر اپنی اس رائے کا استنباط صرف حالات و حوادث سے کرتا ہے، اس کے لیے کوئی واقعاتی سند نہیں دیتا۔ ہمارے خیال میں وہ کسی تاریخی حقیقت کی بجائے مسیحی جذبے سے مغلوب ہو گیا ہے، کیونکہ قیرس کسی عرب سے ملا ہی نہیں جو وہ اس سے معاہدہ کرتا۔ پھر اس کے بعد کو بابلیون اور سکندریہ میں مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بس یہ کہنا کہ اس نے کسی ذاتی غرض کے لیے رومی حکومت سے غداری کی تھی محض جذباتی بات ہے جس کی تائید تاریخی منطق نہیں کرتی۔ ہمارے نزدیک فرما کے مدافعین کی مدد نہ کرنے کے بہت سے اسباب تھے، جن میں سب سے پہلا سبب مصر کے رومیوں کا یہ احساس تھا کہ مصری عوام ان سے زبردست عداوت رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے مصر یا سکندریہ کی فوجیں فرما بھیج دیں اور مصریوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تو ان کی طاقت جواب دے جائے گی، اور فرما کی امداد انہیں بڑے شہروں کی بغاوت کے برے اثرات سے نہیں بچا سکے گی۔ پھر وہ ابھی ان شکستوں کو بھی نہ بھولے تھے جو شام اور فلسطین میں انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں اٹھانا پڑی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کھلے میدانوں میں ان جبر و قوت کے پتلوں کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور یہی بہتر سمجھا کہ مصر اور منف کے قریب بابلون میں قلعہ بند ہو جائیں، جہاں نیل ان کے اور دشمن کے درمیان خندق کا کام دے، اور فرما اور دوسرے چھوٹے چھوٹے قلعہ بند شہر مسلمانوں کی پیش قدمی کو اتنی دیر تک روکے رکھیں کہ انہیں بڑے بڑے مرکزی مقامات کو مضبوط و مستحکم کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کے بعد اگر عربوں نے آگے قدم بڑھایا اور شہر مصر تک پہنچ گئے تو اس کے قلعے ان کے لیے روک بن جائیں گے، اور بہت ممکن ہے ان کا قصہ بھی بات کر دیں۔ اس طرح مسلمانوں کو مصر سے نکالا جا سکے گا اور دوبارہ مصر پر چڑھائی کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لا سکیں گے۔ یہ انداز فکر جنگی نقطہ نظر سے غلط تھا، لیکن بعد کو جو واقعات پیش آئے وہ بتاتے ہیں کہ اول جب عرب مصر میں داخل ہوئے، مقوقس اور اس کے ساتھیوں کا انداز فکر یہی تھا۔ فرما فتح ہو جانے کے بعد وہ بدو جو صحرائے مصر کی سرحدوں پر آباد تھے، غنیمت کے لالچ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مل گئے، اور اس طرح وہ نقصان پورا ہو گیا جو مسلمانوں کو اپنے پہلے محاصرے میں اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے بعد ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سرحدوں کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور قدیم شہر مجدل سے گزر کر اس مقام پر پہنچے جہاں آج کل قنطرہ آباد ہے۔ یہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف قصاحین کا رخ کیا اور جنوب مغرب کی سمت اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے بلبیس جا پہنچے۔ سرزمین مصر کی اس طویل مسافت میں جو اسلامی شہ سواروں نے طے کی،
ابن अब्दुल-हकम और उनके मुत्तबईन के अल्फाज में इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु को सिर्फ मामूली सी मुज़ाहमत पेश आई। ये मुर्रिखीन लिखते हैं कि जो बद्दू हज़रत आम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हो गए थे, उनमें से एक चरवाहा रस्ते की किसी बस्ती में गया। वहाँ एक किब्ती दूसरे किब्ती से कह रहा था, तुम्हें इन लोगों पर हैरत नहीं होती कि इतनी किल्लत तादाद के बावजूद रूमी फौजियों से टक्कर लेने चले हैं? दूसरे ने जवाब दिया, ये लोग जिस तरफ रुख करते हैं कामयाब होते हैं। ये तवील मसाफत और किब्तियों की ये गुफ्तगू सरी दलालत करती है कि मक़ौक़स और उसके साथी मिस्रियों की तरफ से मुतमईन नहीं थे और इसीलिए उन्होंने इस खुली और सहरा से मिली हुई ज़मीन में गाज़ियाने इस्लाम का मुकाबला करने की जगह शहर मिस्र में कलाबंद हो जाने को तरजीह दी। चुनाचे मुसलमानों को रस्ते में मामूली सी मुज़ाहमत के सिवा कोई रुकावट पेश न आई, यहाँ तक कि वो बल्बीस पहुँच गए, जहाँ से मिस्र के शहर और कलों का फासला तकरीबन 33 मील था। मुर्रिखीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुसलमान बल्बीस में 1 महीने तक रहे। इस दौरान में लड़ाई होती रही और आखिर में फतह मुसलमानों को हुई, लेकिन इस अम्र में उनका इख्तलाफ है कि ये जंग शदीद थी या इसमें भी मुसलमानों को उतनी ही मुज़ाहमत पेश आई जो फरमा से कूच करने के बाद रस्ते में पेश आई थी। बाज़ रिवायात में है कि जब इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु बल्बीस पहुंचे तो मक़ौक़स ने मुसलमानों को मिस्र से वापसी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए अपने नुमाइंदे उनके पास भेजे। हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पादरियों के इस वफ्द के सामने बैसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म दोहराने के बाद कि इत्तिमाम हुज्जत के तौर पर लोगों के सामने इस्लाम पेश करना मुसलमानों का फ़र्ज़ है, उनसे कहा, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। जो कोई हमारी इस दावत को कबूल कर लेगा उसमें और हम में कोई फ़र्क न रहेगा, लेकिन जो इससे इनकार करेगा हम उससे जिज़िया लेंगे और इसके मुआवजे में उसकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। हमें बताया जा चुका है कि हम तुम पर फतह पाएंगे और हमें नसीहत की गई है कि अगर तुम हमारी दावत कबूल कर लो तो क़राबतदारी के एहतराम में हम तुम्हारी बतौर ख़ास हिफाजत करेंगे। पादरी समझ गए कि हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत हाजिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं और बोले, इतनी दूर की रिश्तेदारी को सिर्फ पैगंबर ही जिंदा कर सकते हैं। फिर कहा, हम वापस आकर ईमान लाएंगे। हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसे शख्स को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम खुद भी सोच लो और अपनी कौम से भी मशवरा कर लो, इसके बाद मैं तुमसे जंग करूंगा। उन्होंने मजीद मोहलत चाही तो पहले 1 दिन बढ़ाकर 4 दिन का और आखिरकार 5 दिन कर दिए गए। पादरियों ने सारी गुफ्तगू मक़ौक़स को सुनाई। सिपा सालार अतरबून ने मुसलमानों से जंग करने पर इसरार किया। नुमाइंदगी करने वाले पादरियों ने लोगों को सरासीमा पाकर उनसे कहा, हम तुम्हारे बचाव के लिए इंतहाई कोशिश करेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। अभी 4 दिन बाकी हैं और हमें उम्मीद है इस दौरान में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, अमनो अमान रहेगा। इस गुफ्तगू के बाद अतरबून 12,000 कील कांटे से लैस फौज लेकर रवाना हुआ और बल्बीस पहुंचकर अचानक मुसलमानों पर टूट पड़ा, लेकिन इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु भी हद दर्जा मोहतात थे। उनकी तमाम फौज गिने चुने शहसवारों पर मुश्तमिल थी, इसलिए क़यामत का रन पड़ा और जैसा कि इस रिवायत के नाक़िलीन का बयान है, मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद इसमें काम आई। रोमियों के 1,000 सिपाही कत्ल और 3,000 सिपाही गिरफ्तार हुए। इसके बाद अतरबून मैदान छोड़कर भाग गया और उसके लश्कर की धज्जियां बखेर दी गईं। ये भी कहा जाता है कि अतरबून इस मार्के में कत्ल कर दिया गया था। हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरे 1 महीने तक बल्बीस में क्यों मुक़ीम रहे, और क्या वो रूमियों के मुकाबिल होने और उन पर फतह पाने से पहले 1 माह तक यहाँ रहे, और क्या और फतहयाब होते ही शहर मिस्र की तरफ रवाना हो गए, या फतह के बाद उन्होंने बल्बीस में 1 माह तक क़याम किया और इस दौरान में आइंदा के लिए लाहे अमल मुरत्तब करके फिर आगे बढ़े। जिन किताबों को हमने अपना माखज़ बनाया है इसमें इसकी वजाहत नहीं है। बटलर ने अरबी फतूहात की तारीखों के मुतालिक जो छानबीन की है वो ये है कि हज़रत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ईद उल अज़हा सन 18 हिजरी बमुताबिक 13 दिसंबर 639 ईस्वी को अरीश में थे। उन्होंने फरमा 1 महीने के मुहासरे के बाद करीबन 20 जनवरी 640 को फतह किया और इसी साल अप्रैल की आखिरी तारीखों में हेलियोपोलिस पहुंचे। इससे जाहिर होता है कि बल्बीस वो फरवरी में पहुंचे थे और मार्च का बेशतर महीना उन्होंने वहीं गुजारा, लेकिन इन तारीखों में हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता।
آپ ازراہ استنباط کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بلبیس پہنچتے ہی مصری نمائندے ان کے پاس آ گئے تھے اور اطربون سے مسلمانوں کی جنگ ان کے ابتدائی زمانہ قیام میں ہو گئی تھی۔ فتح پانے کے بعد مسلمانوں نے فوراً وہاں سے کوچ نہیں کیا تھا، بلکہ وہیں ٹھہر کے آس پاس کے علاقوں کی حمایت حاصل کرتے رہے تھے، اور 1 مہینے کی مسلسل جد و جہد کے بعد انہیں مصریوں کا تعاون حاصل ہوا تھا۔ لیکن اسی طرح آپ یہ بھی استنباط کر سکتے ہیں کہ ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصری نمائندوں کی آمد سے پہلے بلبیس میں 1 ماہ تک مقیم رہ کر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کی موعودہ کمک کا انتظار کرتے رہے، اور جب اطربون ان کی طرف فوج لے کر آیا تو اسے شکست دے دی۔ پھر اس فتح نے مسلمانوں کے دل میں جو ہمت و جوش اور رومیوں کے دل میں مسلمانوں پر غالب نہ آ سکنے کا جو رعب و یقین پیدا کیا تھا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اس امید میں شہر مصر کا رخ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی مسلمانوں کو اپنی نصرت سے نوازے گا۔ کیا اطربون کے مقابل ہونے سے پہلے وہ کمک پہنچ گئی تھی جس کا حضرت ابن عاص رضی اللہ عنہ کو انتظار تھا، اور اس کمک کے بل پر انہوں نے اطربون کو شکست دی تھی؟ یا اس فتح میں ان کے ساتھ وہ مختصر اسلامی فوج جو فرما کی جنگ کے بعد بچ رہی تھی، وہ بدوی سپاہی تھے جنہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر محاصرہ فرما کے جانی نقصان کی تلافی کی تھی؟ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امدادی فوج بلبیس کی فتح اور وہاں سے اسلامی لشکر کی روانگی کے بعد پہنچی تھی۔ ابن عبد الحکم اور ان کی مطابعت میں سیوطی اور ابن تغری بروی کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش قدمی کی اور رستے میں انہیں معمولی سی مزاحمت پیش آئی۔ بلبیس پہنچ کر وہ تقریباً 1 مہینے تک رومیوں سے لڑتے رہے اور آخر کار اللہ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ یہاں سے معمولی مزاحمتوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ دنین پہنچے اور شدید جنگ کے بعد ظفرمند ہوئے۔ دنین سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کمک بھیجنے کے لیے لکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانہ کر دی، جس سے ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی تعداد 8000 ہو گئی۔ اس بیان سے صراحت ہو جاتی ہے کہ ابن عاص رضی اللہ عنہ نے کمک پہنچنے سے پہلے اطربون پر فتح پائی تھی، اور اس کے بعد ہی بلبیس سے روانہ ہوئے تھے۔ اطربون اور اس کی 12000 فوج کو انہوں نے 4000 کے اس لشکر سے شکست دی تھی جو عربوں اور مصر کے بدویوں پر مشتمل تھا۔ ابن عاص رضی اللہ عنہ بلبیس سے صحرا کی سرحد پر پیش قدمی کرتے ہوئے دنین کی بستی کے قریب جا پہنچے، جو دریائے نیل پر خلیج تراجان کے منبع کے پاس واقع تھی۔ یہ خلیج سوئز کے قریب شہر مصر کو بحیرہ روم سے ملاتی تھی، جہاں آج کل قاہرہ کا محلہ ازبکیہ ہے۔ وہیں اس زمانے میں دنین کی بستی تھی جسے رومیوں نے قلعہ بند کر رکھا تھا۔ اس کے قریب دریائے نیل کا گھاٹ تھا، اور اس گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی رہتی تھیں۔ یہ بستی بابلیون کے شمال میں تھی، جو شہر مصر کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ اس لحاظ سے دنین کو مصریوں کے اس محبوب علاقے کی، جو فرائنہ متقدمین کا دارالحکومت بھی رہ چکا تھا، سب سے پہلی دفاعی چوکی کہا جا سکتا ہے۔ بابلیون کا قلعہ رومیوں کا ناقابل تسخیر قلعہ تھا، اور اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل قدیم مصر آباد ہے۔ اس کی بنیادیں ٹھوس اور دیواریں بے حد مضبوط تھیں، جن کے سہارے یہ قلعہ زمانے کی گردشوں کا مقابلہ کرتا رہا، اور اس کی جڑیں 19ویں صدی عیسوی کی آخری 2 دہائیوں سے پہلے تک نہ ہل سکیں۔ مسمار ہو جانے کے باوجود آج بھی اس شہر کے کھنڈر ہماری نگاہوں کے لیے سامان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اس قلعے کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر منف کا تاریخی شہر آباد تھا، جو اس زمانے میں مصر کا دارالسلطنت تھا، جب ساری دنیا کی نگاہیں مصر پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ نزول وحی کا مقام اور تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ منف کی یہ آن بان قائم رہی، یہاں تک کہ سکندریہ اس پر سبقت لے گیا، اور اس دن سے منف کا سر جھکنے اور اس کا آفتاب عظمت و اقبال گہنانے لگا۔ تاہم یہ شہر رونق و جلال میں اسکندریہ سے آنکھ ملاتا رہا۔ سکندریہ کو اپنے اس غیر معمولی ورثے پر ناز تھا جو زوسر اور امیس اور فرائنہ مصر نے اس زمانے میں چھوڑا تھا، جبکہ مصر عالمی تہذیب کی پیشوائی کرتا تھا۔ اسی طرح وہ اہرام اور وہ عظیم الشان مقبرے بھی اسکندریہ کے لیے سرمایہ نازش تھے جو اس کے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ مصر اس زمانے میں منف یا اس شہر کو کہتے تھے جو منف کے بالمقابل دریائے نیل کے کنارے پر واقع تھا۔ اس کی شہرت اتنی وسیع اور اس کی آبادی اتنی گنجان تھی کہ بعض اوقات اسی کو منف کے نام سے موسوم کر دیا جاتا تھا۔ منف اور ہیرا کے درمیان گزرنے والے مغربی صحرا میں عظیم و جلیل اہرام کا ایک سلسلہ قائم تھا،
جو حرم خوفو اس کے 2 ہم جوار احرام پر اس جگہ ختم ہوتا تھا جہاں ان احرام کے سائے میں بیٹھا ہوا کشیدہ سر ابو الہول روزانہ طلوع آفتاب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ یہ سب کے سب احرام و مقابر، روضہ، بابلیون اور دنین کے قلعوں کے سامنے تھے۔ کیا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے والے مسلمانوں نے کبھی اس نظر فریب منظر کا تصور بھی کیا تھا جس کی تمام دنیا میں نظیر نہیں ملتی؟ کیا ان بدویوں نے جو اسلامی فوج کی فرما سے روانگی کے بعد اس میں شامل ہوئے تھے، بلبیس سے چلتے وقت جب رومی لشکر پر فتح حاصل کر لی گئی تھی، مسلمان سپاہیوں سے اس کا ذکر کیا تھا؟ اور کیا حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کی فوج میں سے کسی نے مدائن کی فتح اور کسریٰ کا سفید محل دیکھا تھا کہ وہ اندازہ کر سکتا کہ سرزمین مصر کے اس حصے میں دنیا کے عجائبات جمع ہیں؟ یا اپنی قلت تعداد اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے رومیوں سے خطرناک ٹکر لینے کی فکر میں وہ اس درجہ منہمک تھے کہ انہیں ان باتوں کا ہوش ہی نہ تھا؟ دنین کے قریب پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور نیل کے وسیع پاٹ نے اس کے گرد پھیلے ہوئے سبززاروں اور بہار کے مسکراتے ہوئے درختوں اور پودوں نے جنت نگاہ بن کر ان کے دامن دل کو کھینچ لیا۔ لیکن فوراً ہی ان کی نگاہیں اس دل فریب منظر سے ہٹ کر ان قلعوں پر جم گئیں جو ان کے سامنے ایستادہ تھے اور جنہیں ان کی مضبوطی کے باوجود رومیوں نے پوری طرح مسلح کیا تھا۔ اگر عرب ان قلعوں پر فتح نہ پا سکے تو پھر ان کے لیے پورے مصر میں کہیں ٹھکانہ نہیں۔ رومیوں نے قلعہ بابلیون میں اپنی بہترین فوج پہنچا دی تھی اور دنین کے قلعے کو خوب اچھی طرح مضبوط کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ یہ جنگ زندگی اور موت کی جنگ ہے، جس کے نتیجے میں یا تو وہ عربوں کو پسپا کر دیں گے یا خود الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے اسی قسم کے الفاظ دہرائیں گے جو شام کو آخری بار الوداع کہتے وقت ہرقل کی زبان سے بے اختیار نکل گئے تھے، اور کہیں گے تجھ پر سلامتی ہو اے مصر، اب ہم آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے موقع کی نزاکت اور خطرے کو محسوس کیا۔ جاسوسوں کی خبروں سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے محاصرے کے لیے ناکافی ہے۔ وہ اپنی اس فوج کے ساتھ مصر کے شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے جو قلعہ بابلیون کے جوار اور حمایت میں ہے۔ اسی طرح انہیں یہ احساس بھی ہوا کہ اگر رومیوں سے جنگ نہ کی گئی تو اسلامی فوج کا رعب جاتا رہے گا اور اس کی ہمتیں پسپا ہو جائیں گی، جس سے دشمن کو شے ملے گی اور وہ مسلمانوں پر غالب آ کر انہیں بری طرح پیچھے دھکیل دے گا۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوگا۔ حالانکہ فتح مصر پر اصرار کرنے والے وہی تھے اور انہیں یقین تھا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ عنقریب ان کی مدد ضرور کریں گے، لہٰذا دشمن سے ایک نصرت انجام ٹکر لینی ناگزیر ہے۔ اس کے بعد انہیں اتنا وقت مل جائے گا کہ کمک پہنچنے کا انتظار کر سکیں۔ لیکن قلعہ بابلیون کو فتح کرنے کی ابھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے دنین کے قلعے کا محاصرہ کر کے اس کی فتح کے لیے پوری قوت صرف کر دینی چاہیے۔ اگر وہ اس پر قابض ہو گئے تو اس کی بندرگاہ کے سارے جہاز ان کے اشارے پر ہوں گے اور وہ اطمینان سے آئندہ کے لیے لاہ عمل مرتب کر سکیں گے۔ احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے فوجی امداد حاصل کریں تاکہ اس کی آمد سے ان کی فوج کے حوصلے بڑھ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قاصد کے ہاتھ ایک خط مدینہ بھیجا اور اس میں اپنے سفر مصر کے حالات، قلعوں کی تفصیلات اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کمک کی ضرورت کا اظہار کیا۔ ادھر فوج میں یہ اعلان کرا دیا کہ امدادی فوجیں بہت جلد پہنچنے والی ہیں۔ اس کے بعد دنین کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر کے قلعے میں غذائی اور فوجی ضروریات کے سامان کی رسد روک دی۔ قلعہ بابلیون میں جو رومی تھے انہوں نے ادھر آنے کی کوشش نہ کی۔ انہیں اتربون کا حشر معلوم ہو چکا تھا اور وہ جانتے تھے کہ عربوں سے کھلے میدان میں لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنین کی فوجیں البتہ کبھی کبھار نکلتیں اور ناکام جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتی۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، اس لیے کہ غذائی سامان ان کے قبضے میں تھا۔ اسی دوران انہیں خبر ملی کہ بارگاہ خلافت سے پہلی امدادی فوج روانہ کر دی گئی ہے اور وہ آج کل میں پہنچا ہی چاہتی ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت و طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ جب یہ امدادی فوج پہنچی اور ہرقل کی ان فوجوں نے جو قلعے کی حفاظت کر رہی تھیں اسے دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور انہوں نے قلعے سے نکل کر مقابلہ کرنا کم کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو قلعے کے درون و برون سے واقف تھے، جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ایک وقت مقرر کر کے مجاہدین کو حکم دیا کہ یکجان ہو کر قلعے پر دھاوا بول دیں اور بزور شمشیر اسے فتح کر لیں۔ خود ابن عاص رضی اللہ عنہ مقدمۃ الجیش کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف بڑھے۔
اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا اور دشمن کی بڑی تعداد کو تلوار کے گھاٹ اتارنے اور جو زندہ بچے انہیں گرفتار کرنے کے بعد وہ قلعے پر قابض ہو گئے۔